السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کتنی بار میں نے تجھ سے کہا ہے کہ وقت پر گھر آ جایا کر، لیکن تجھے کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ نہ پڑھائی پر تیرا دھیان ہے اور نہ ہی تو ٹیوشن جاتا ہے، بس اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ سکینہ بائی کے گھر کے کام کاج کرتی، ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی باتیں سنا رہی تھی تاکہ اس پر تھوڑا اثر ہو اور وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے۔ سکینہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچ جائے، لیکن اس کا بیٹا پڑھائی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، ہر وقت ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ اس سے بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، پورا پورا دن لوگوں کے گھروں میں کام کر کے کماتی ہے اور اس کی فیس بھرتی ہے۔ وہ تو پیسوں کو عیاشی میں اڑا دیتا تھا، اکثر ہی پڑھائی کے بہانے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا پھرتا۔ جب بھی اس کی ماں کو یہ بات پتہ چلتی تو وہ دکھ سے رونے لگ جاتی۔ لوگ نوفل کو کہتے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری ماں کتنی محنت کرتی ہے اور تم اس کی محنت کا مذاق بناتے ہو اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہو۔ اکثر ہی محلے والے اس کی شکایت لے کر آتے ہی رہتے تھے۔ وہ کافی بگڑ چکا تھا اور اس کے سدھرنے کے آثار بھی بہت کم تھے۔ دوسری طرف اس کی چھوٹی بہن انیلا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہر کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے بالکل ہی برعکس تھی۔ دونوں نے ایک ہی اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی۔ نوفل کا تو اب کالج شروع ہو چکا تھا، لیکن اسکول میں اس کا نام بہت ہی خراب تھا۔ سب اس سے کہتے تھے کہ اپنی بہن کو دیکھو، وہ تم سے چھوٹی ہے اور اس کے باوجود وہ کتنا اچھا پڑھتی ہے، تمہیں تھوڑی شرم کر لینی چاہیے۔ لیکن وہ سب کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ اس کے نزدیک زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، گھومنا پھرنا اور وقت ضائع کرنا، عیاشی کرنا، لیکن اس کے لیے بھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنی ماں سے پیسے لے لیتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے اس کی ماں کو سمجھ آنے لگا کہ وہ پیسے ادھر ادھر اڑاتا ہے اور پڑھائی نہیں کرتا، تو انہوں نے اسے پیسے دینے سے صاف منع کر دیا، جس پر اکثر ہی وہ گھر پر جھگڑا کرتا تھا، اپنی ماں سے بھی بدتمیزی کرتا۔ یہ سب کچھ وہ اپنے ان آوارہ دوستوں سے سیکھتا تھا، جن سے اس کی دوستی کالج کے دوران ہوئی تھی۔ جب وہ پہلے دن کالج گیا تو بہت زیادہ خوش تھا۔ اسکول میں بھی کافی بگڑا ہوا تھا، لیکن اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ جب کالج میں گیا تو وہاں اسے پہلے دن ہی کچھ ایسے لڑکے ملے جو ایک کونے میں بیٹھ کر سگریٹ وغیرہ پی رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ ان لوگوں نے بھی بھانپ لیا کہ ہم جیسا ہی بننا چاہتا ہے، اسی لیے انہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیا، اور پھر یہ پانچوں مل کر کالج میں بہت سی شرارتیں وغیرہ کرنے لگ گئے۔ ٹیچرز کو بھی پریشان کرتے اور خاص طور پر لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اکثر ہی لوگ شکایت لے کر پرنسپل کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ ان لڑکوں کی وجہ سے ہمارے بچے یہاں پڑھ نہیں پا رہے۔ پرنسپل نے بہت بار ان سب کو وارننگ دی تھی، لیکن ان پانچوں پر کوئی بھی اثر نہیں پڑا۔ کئی بار تو نوفل کی ماں کو کالج میں بلا کر بے عزت بھی کیا گیا کہ تمہارا بیٹا حد سے بڑھ رہا ہے اور اس کی حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ نوفل کی ماں بیچاری آگے سے رونے لگ جاتی اور کہتی کہ میرا ایک ہی خواب ہے کہ میرا بچہ پڑھ لکھ جائے، لیکن میں جتنی محنت سے اس کی فیس دیتی ہوں اتنی ہی لاپرواہی سے یہ اپنی پڑھائی کا خرچ کرتا ہے، میری کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ میں خود اس سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ٹیوشن لگوایا تو وہاں پر بھی نہیں جاتا، ٹیوشن کی فیس لے کر اپنے دوستوں کے ساتھ عیاشی میں اڑا دیتا ہے۔ اس کی عمر کے لڑکے پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے جو ہر جگہ مجھے بے عزت کرواتا ہے۔ اب تو اس کی زبان اتنی چلنے لگ گئی ہے کہ مجھ سے بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ سب سن کر پرنسپل نے نوفل کو خوب مارا اور اسے ڈانٹا بھی کہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرتے تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اور پھر بعد میں نوفل نے اس
بے عزتی کا غصہ بھی گھر آ کر چیزیں وغیرہ توڑ کر اتارا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے اسے گاؤں میں اس کے ماما کے پاس بھیج دو، وہاں پر جا کر یہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ماموں سخت مزاج کے تھے، لیکن اس کی ماں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی خراب کرے۔ وہاں وہ پڑھ نہیں پاتا، کسی نہ کسی طرح سے وہ اسے یہاں پڑھا تو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت دعائیں کرتی، لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اب تو وہ چوری چکاری بھی کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن تو اس نے محلے کے ہی ایک گھر میں چوری کی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چہرے پر نقاب ڈال کر ایک گھر میں گھسا اور قیمتی چیزیں چرا کر نکل ہی رہا تھا کہ اسی وقت گھر کے مالک نے اسے پکڑ لیا۔ رات کے پہر پورا محلہ شور کی آوازیں سن کر جمع ہو گیا، اور جب سکینہ بائی نے سب کے بیچ میں اپنے بیٹے کو چور کے روپ میں دیکھا تو وہ وہیں پر ڈھہ گئی۔ وہ اس صدمے کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ نوفل کو پھر بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ بے شرموں کی طرح ہنسنے لگ گیا۔ اس نے جس گھر میں چوری کی تھی اس کے مالک نے اس سے کہا کہ صرف تمہاری ماں کی وجہ سے میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا، ورنہ تم اگر پولیس کے ڈنڈے کھاتے تو تمہاری عقل ٹھکانے پر آ جاتی اور دوبارہ ایسا کرنے کا سوچتے بھی نہیں۔ لیکن تمہاری ماں بیچاری تمہارے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ دیکھو تمہاری وجہ سے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ پھر سب انہیں ایمبولنس میں سرکاری ہسپتال لے کر گئے۔ اس کی بہن مسلسل روئے جا رہی تھی۔ انیلا کو اپنے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا، جس کی حرکتوں کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر بھی وہ اس سب سے باز نہیں آ رہا تھا، اور آج تو اس نے ماں کو سب کے سامنے ہی بے عزت کر دیا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسی تربیت کی ہے، اللہ ایسا بیٹا کسی کو نہ دے۔ یہ سب باتیں وہ برداشت نہیں کر پائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر دوبارہ انہیں اس طرح کا کوئی صدمہ لگا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ انیلا تو یہ سن کر رونے لگ گئی، لیکن پڑوس کی عورت بمشکل اسے خاموش کروا رہی تھی۔ صبح تک وہ اپنی ماں کو لیے گھر واپس آ گئی۔ اس کی ماں نے ایک بار بھی نوفل کے بارے میں نہیں پوچھا، اور نہ ہی انیلا نے کچھ بتایا، کیونکہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ نوفل کہاں پر ہے۔ جب وہ گھر آئی تھیں تو نوفل کہیں پر بھی نہیں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا۔ پھر اگلے 2 دن تک وہ گھر نہیں آیا۔ اس کی ماں بار بار انیلا سے کہتی کہ نوفل کہاں پر ہے، 2 دن سے وہ گھر نہیں آیا، پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا ہے یا نہیں۔ انیلا نے اپنی ماں سے کہا، اماں اس نے آپ کو سب کے سامنے بے عزت کیا ہے، آپ کس حال میں پہنچ گئیں اور اسے کوئی فکر نہیں۔ وہ کھڑا ہنس رہا تھا، اب بھی آپ اس کی پرواہ کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا میں ماں ہوں، میں کیسے فکر نہ کروں، جیسا بھی ہے تو میرا بیٹا، شاید میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ یہ سن کر انیلا تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں نا، میری تربیت بھی تو آپ نے ہی کی ہے۔ آئندہ اس طرح سے خود کو الزام مت دینا، یہ سب بھائی کے دوستوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے اور وہی اسے بگاڑ رہے ہیں۔ ایسا کریں اس کا کالج ہی تبدیل کروا دیں، اس طرح وہ ان سے نہیں مل سکے گا اور پھر آہستہ آہستہ خود ہی سدھر جائے گا۔ انیلا کی ماں کو اپنی بیٹی کا مشورہ پسند آیا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ کیا نوفل اس بات کے لیے مان جائے گا، کیونکہ وہ حد سے زیادہ ہٹ دھرم ہو چکا تھا، کسی کی بات نہیں مانتا تھا۔ ویسے بھی کون سا وہ پڑھائی کی خاطر کالج جاتا تھا، وہ تو تفریح کرنے کے لیے ہی جاتا تھا۔ نوفل کو گئے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسرے دن رات کے کسی پہر دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ انیلا جانتی تھی کہ یہ نوفل ہی ہوگا، اس لیے اس نے نظر انداز کیا۔ وہ اس سے شدید غصہ تھی، لیکن مسلسل بجتے دروازے کی وجہ سے وہ دروازے پر گئی اور کھول دیا، کیونکہ رات کا پہر ہو رہا تھا اور پھر لوگ بھی سو رہے تھے۔ ایسے میں مسلسل دروازے کی آواز سے
لوگ ڈسٹرب ہو سکتے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے غصے سے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ آرام سے دروازہ نہیں بجا سکتے کیا؟ نوفل نے دروازہ زور سے بند کیا اور کہا کہ تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والی؟ جاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہتے ہوئے سیدھا وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ کپڑے ایک بیگ میں ڈال کر واپس چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کے بارے میں نہیں پوچھا۔ انیلا کو اس پر شدید غصہ آیا۔ اس کی ماں دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی، اس لیے انہیں نہیں جگایا، نہ ہی وہ انہیں ڈسٹرب کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پتہ چلے کہ نوفل آیا اور ان سے ملے بنا چلا گیا، کیونکہ اس سے وہ مزید دکھی ہو جاتی۔ اگلے دن بھی اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام پر بھی نہیں جا رہی تھی اور انیلا اسکول سے چھٹی لے کر ان کی جگہ کام پر جا رہی تھی، کیونکہ اگر کام پر نہ جاتی تو انہیں تنخواہ بھی نہ ملتی اور گھر کا خرچہ کیسے چلتا۔ اسی لیے اس کی مجبوری تھی وہاں جا کر کام کاج کر کے وہ واپس آتی اور گھر آ کر اپنی ماں کا دھیان رکھتی۔ یہ ایک ہفتہ اس کی ماں نے صرف نوفل کا ذکر کرتے ہی گزار دیا تھا۔ پھر تھک ہار کر اس نے اپنی ماں کو بتا ہی دیا کہ نوفل یہاں پر آیا تھا، لیکن اس نے ایک بار بھی آپ کا نہیں پوچھا۔ آدھی رات کو آیا، اپنے کپڑے لیے اور چپ چاپ چلا گیا۔ میں نے اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں۔ اس کی ماں کہنے لگی، تم نے بہت غلط کیا، ایک بار میں اپنے بچے کو دیکھ تو لیتی، کم سے کم مجھے بتاتی تو صحیح۔ پتہ نہیں وہ رہ کہاں رہا ہوگا، ادھر ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ، کہیں سڑک پر نہ پڑا ہو۔ میں نے کبھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیا، پتہ نہیں کچھ کھانے کو بھی ملا ہوگا یا نہیں۔ دوسری طرف نوفل بہت ہی مزے میں رہ رہا تھا اور یہاں اس کی ماں پریشان ہو رہی تھی۔ جب وہ سب لوگ اس دن یہاں سے نکلے تو سیدھا ایک ویران جگہ پر گئے۔ نوفل کی ایک دوست عمران کی وہ ایک خفیہ جگہ تھی۔ دراصل وہ اس کے ابا کا پرانا گیراج تھا، وہاں پر اب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ان پانچوں نے مل کر وہیں پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ اتنے دن سے نوفل وہیں پر رہ رہا تھا، حالانکہ اسے گھر کے نرم گرم بستر کی یاد بھی آ رہی تھی اور اپنی ماں کے ہاتھ کے کھانے کی بھی، لیکن اس کے دوستوں نے اسے اتنا بھڑکا رکھا تھا کہ اسے اپنے گھر والے اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ اس دن رات کے اندھیرے میں وہ اپنے کپڑے لینے اسی لیے آیا تھا تاکہ کسی محلے والے کی نظر اس پر نہ پڑے، ورنہ سب کے سب اسے بے عزت کرنے لگ جاتے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کے دماغ میں اس کے دوستوں نے ہی ڈالی تھی۔ وہ سب خود تو بگڑے ہوئے تھے اور اسے بھی حد سے زیادہ بگاڑنا چاہتے تھے اور اپنے جیسا بنانا چاہتے تھے، لیکن نوفل ایک بات سے بالکل بھی واقف نہیں تھا اور انجانے میں ان کے ہاتھوں شکار بن رہا تھا۔ دراصل اس کے وہ چاروں دوست ایک خفیہ گروہ کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ لوگ ان بچوں سے ہر طرح کا کام کرواتے تھے، ہر وہ کام جو غیر قانونی ہوتا تھا۔ بچوں کو استعمال کرنے کا انہیں بہت فائدہ ہوتا تھا۔ پہلی بات، بچوں پر کوئی زیادہ شک نہیں کرتا تھا، اور دوسری بات، اگر وہ بچے پکڑے بھی جاتے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے انہیں کم سے کم سزا دی جاتی تھی۔ اپنے دھندے میں وہ بچوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے۔ پہلے انہیں مہنگی مہنگی چیزوں کی عادت ڈالتے، پیسوں کا لالچ دیتے اور عیاشی کی زندگی دکھاتے، اور پھر جب وہ ان کے اس جال میں پوری طرح سے پھنس جاتے تو پھر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے اور پھر انہی بچوں کے ذریعے دوسرے بچوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتے۔ یوں وہ بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کرتے جا رہے تھے۔ نوفل جن لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا تھا وہ بھی انہی کا شکار تھے اور نوفل کو بھی شکار بنا رہے تھے۔ وہ تو اب اپنے کام میں پکے ہو چکے تھے، لیکن نوفل ابھی نیا نیا تھا اور ان تمام چیزوں سے واقف نہیں تھا۔ اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے دوستوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں۔
اور اتنی عیاشی وغیرہ انہوں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ نہ ہی وہ ان سے زیادہ سوال جواب کرتا تھا، اسے تو بس اس نے زندگی میں مزہ آ رہا تھا، جو زندگی اس کے دوست اسے دکھا رہے تھے۔ اس نے تو ہمیشہ گھر سے سکول اور سکول سے گھر تک ہی زندگی دیکھ رکھی تھی۔ یہ سب اسے بہت ہی نیا اور انجانا سا لگ رہا تھا، اس لیے وہ بنا سوچے سمجھے اس دلدل میں پھنستا ہی جا رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں اسے کس تباہی سے بچانا چاہتی ہے، اور وہ اسے ہی غلط سمجھ کر آج یہاں بیٹھا تھا۔ عمران نے اس کے لیے یہاں پر بستر اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا تھا۔ اکثر ہی وہ سگریٹ پیتے پیتے نوفل کے منہ میں بھی ڈال دیتا اور کہتا، ذرا ایک دو کش لگا کر تو دیکھو، بڑا مزہ آتا ہے۔ پہلے تو نوفل منع کر دیتا، لیکن پھر ایک بار جب اس نے سگریٹ اپنے منہ میں لیا تو پھر اس سے بھی اس کی لت لگ گئی۔ اب وہ صبح و شام سگریٹ پیتا اور دھوئیں کے مرغولے چھوڑتا رہتا۔ اس کی عمر ابھی بہت کم تھی اور یہ چیز اس کے لیے بہت نقصان دہ بھی تھی۔ دراصل وہ لوگ جو سگریٹ پیتے تھے ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو بچوں کے دماغ کو کمزور کرتی اور انہیں ان لوگوں کے تابع کر دیتی تھیں۔ آہستہ آہستہ نوفل کو اس کی لت لگتی جا رہی تھی۔ یہ عام سگریٹ سے بہت ہی الگ سگریٹ تھے، اور جب تک وہ انہیں پیتا نہیں اس کا دماغ پرسکون نہیں ہوتا تھا۔ اس کے دوست اپنے مقصد میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہے تھے۔ ہر جمعرات کی رات وہ چاروں ایک ساتھ کہیں جاتے تھے۔ نوفل کئی بار ان سے کہتا کہ تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جایا کرو، کہاں جاتے ہو، کچھ بتاتے بھی نہیں ہو۔ تو وہ چاروں کہتے کہ ابھی نہیں، ابھی تم سیکھ رہے ہو، جب تم سب کچھ سیکھ لو گے اور ہمارا بھروسہ جیت لو گے پھر ہم تمہیں لے کر جائیں گے، اس سے پہلے ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ نوفل حیران ہوا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کا دوست ہوں اور تم لوگوں کے لیے میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اتنی بدنامی بھی برداشت کی، پھر بھی تم لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو۔ لیکن وہ چاروں پکے کھلاڑی تھے، اس لیے نوفل کی باتوں میں نہیں آئے اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے نوفل سوچتا رہا کہ آخر یہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ کیا مجھے ان کا پیچھا کرنا چاہیے؟ لیکن اگر انہوں نے مجھے پیچھا کر کے پکڑ لیا تو ضرور مجھ سے دوستی توڑ لیں گے، پھر مجھے یہ سب کہاں سے ملے گا؟ یہ سب سوچتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ کی طرف دیکھا۔ یہ تیسرا سگریٹ تھا جو وہ اس 1 گھنٹے کے اندر پی رہا تھا، بنا یہ جانے کہ یہ اس سے کتنا نقصان پہنچاتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ عمران کھانا لایا اور وہ کھانا کھا کر چپ چاپ وہاں پر سو گیا۔ عمران جب بھی اس کے لیے کھانا لاتا تھا بہت ہی مہنگا کھانا لاتا تھا۔ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہوتی تھیں، یا اگر دیکھی بھی ہوتی تو صرف حسرت سے آہ بہ کر رہ گیا ہوتا۔ لیکن آج اسے سب کچھ مل رہا تھا۔ وہ اپنی اس عیاشی والی زندگی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ چاروں وہاں پر بیٹھے آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ انہیں وہاں بیٹھے دیکھ کر فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم لوگ کب آئے اور رات کو کہاں تھے؟ مجھے پتا ہی نہیں چلا، میں سو گیا تھا۔ ذیشان نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا اور ناشتہ اٹھا کر اسے دیا اور کہا، ناشتہ کر لو، آج ہمیں کسی کام سے جانا ہے، آج ہم تمہیں کسی خاص جگہ پر لے جانے والے ہیں۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر آیا اور چپ چاپ ناشتہ کرنے لگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنے بھی سوال کرے ان میں سے کوئی بھی اس کے جوابات نہیں دے گا، اس لیے سوال کرنا فضول تھا۔ ناشتہ کر کے وہ تیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ عمران آج اپنے ساتھ گاڑی بھی لایا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ گاڑی کس کی ہے، لیکن اس نے لب بھینچ لیے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد عمران نے خود ہی بتا دیا کہ آج تو ہمارے مزے ہونے والے ہیں، بس میں یہ گاڑی دے دی ہے، خوب گھومیں پھریں گے اور مستی کریں گے۔ اس کے منہ سے باس کا لفظ سن کر وہ چونک گیا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے باس کا لفظ استعمال کیا ہو۔ کیا یہ لوگ کسی کے نیچے کام کرتے ہیں؟ نوفل کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات آ رہے تھے۔
لیکن اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان سے کوئی سوال کرتا۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ ایک جگہ پہنچ گیا۔ یہ جگہ اس نے صرف فلموں میں دیکھ رکھی تھی۔ یہاں پر ایک پارٹی چل رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر چلے آئے۔ میوزک کی آواز بہت ہی تیز تھی۔ اندر لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ اس کے دوست اس کو ساتھ لیے ایک ٹیبل کے گرد آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عمران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آؤ تم بھی ڈانس کرو، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے یہ سب نہیں آتا۔ وہ اس جگہ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ایک لڑکی کے ساتھ وہاں آیا اور کہنے لگا، اس سے ملو، یہ ٹینا ہے، میری بہت ہی اچھی دوست ہے۔ ٹینا نے مسکراتے ہوئے نوفل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب چل کیا رہا ہے، لیکن اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا، اور پھر اکثر ہی وہ ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ پر آتا۔ وہ لوگ نشہ بھی کرنے لگ گئے تھے اور نوفل بھی اس میں شامل تھا۔ اس کے دوستوں کو تو پہلے سے عادت تھی، لیکن نوفل کو ابھی لگا رہے تھے۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ تم جو سگریٹ پیتے تھے اس میں بھی نشہ ہوتا تھا۔ یہ سب جان کر نوفل کو شدید حیرت ہوئی۔ کتنا عرصہ گزر گیا تھا، وہ اپنے گھر واپس نہیں گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے گھر آیا۔ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نوفل کو دروازے پر دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہو گئے اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم اتنے دن سے تمہارے کالج جا رہی تھی، تم وہاں پر بھی نہیں آ رہے تھے۔ تمہیں شاید کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ کہاں کہاں میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ کیا تمہیں گھر کی یاد ایک بار بھی نہیں آئی؟ نوفل خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ چپ چاپ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں کھانا لے آئی۔ نوفل اتنے دن بعد گھر کا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے اب بھی اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، مجھے میرے کپڑے اور کچھ چیزیں چاہیے، میں دوبارہ سے جا رہا ہوں اور مجھے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چیزیں لے کر چپ چاپ نکل گیا۔ پیچھے اس کی ماں اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ انیلا نے اپنی ماں کو جب پریشان دیکھا تو کہنے لگی، اماں کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس کی تو عادت ہو گئی ہے گھر سے باہر رہنے کی، چھوڑ دیں اس کے لیے پریشان ہونا، اندر آ کر بیٹھے۔ اپنی صحت اس کے لیے خراب مت کریں، اسے تو پرواہ ہی نہیں آپ کی۔ ایک بار بھی اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، یا اس نے شرمندگی کا اظہار کیا؟ جو کچھ اس دن اس نے کیا تھا، اسے جب ٹھوکر لگے گی تو اسے خود سمجھ آ جائے گی، اور پھر وہ بھاگ کر یہیں پر آئے گا، کہیں اور نہیں جائے گا۔ اس وقت اس کے وہ دوست اس کی مدد نہیں کریں گے جن کے دم پر یہ آج اتنا اچھل رہا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو چارپائی پر بٹھایا اور انہیں پانی کا گلاس دیا۔ نوفل کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اور اسے مسلسل آوازیں دینے کی وجہ سے ان کا سانس پھول گیا تھا۔ انہوں نے انیلا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے کے بعد اس سے کہا، وہ تمہارا بھائی ہے، اس کے بارے میں اس طرح سے بات مت کیا کرو۔ وہ بس گھر واپس آ جائے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں اسے اب زبردستی پڑھائی کے لیے بھی نہیں بھیجوں گی۔ ایسا کرتی ہوں، تمہارے ماموں سے بات کرتی ہوں، ان کے پاس گاؤں میں اسے بھیج دیتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی اور نیلا سوچنے لگی کہ کیا بھائی ماموں کے پاس جانے کو تیار بھی ہوں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر زبردستی اس کی ماں کسی طرح بھیج بھی دے تو وہ راستے سے کہیں اور چلا جائے گا۔ وہ کبھی نہیں سدھرنے والا۔ اسے تو اب اپنے بھائی سے کوئی امید ہی نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ماں ہمیشہ اپنے بیٹے سے امید لگائے رکھتی تھی۔ پتہ نہیں انہیں کیوں لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ کچھ دن میں اس کے پیپر شروع ہونے والے تھے، اس لیے اس نے اپنا پورا دھیان پڑھائی پر لگا دیا۔ نوفل تو کالج چھوڑ چکا تھا، دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی میں مشغول تھا۔ اس کے دوست اکثر ہی امیر لڑکیوں کو چھیڑا کرتے تھے اور ان سے دوستی کر کے بہت سے پیسے وغیرہ بھی بٹورا کرتے تھے۔ عمران نے اسے بھی یہ سب کرنے کی دعوت دی تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گیا، اور پھر وہ سب مل کر اس کام میں لگ گئے۔
اس نے بہت سی امیر لڑکیوں سے دوستی کی اور انہیں اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا اور پھر ان کی غلط ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرنے لگا اور بدلے میں پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ لڑکیاں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو گئیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے اچھا پیسہ جمع کر لیا تھا۔ اسے ایک یہ راستہ نظر آ گیا تھا پیسے حاصل کرنے کا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک غلط راستہ ہے، لیکن اب وہ صحیح اور غلط میں سارے فرق بھول چکا تھا۔ اس کے پاس صرف پیسہ آ رہا تھا، اسے اسی بات سے مطلب تھا، اور اس کے دوست بھی اسے مزید بڑھاوا دیتے تھے۔ یہ سب کچھ وہ مل کر ہی کرتے تھے۔ ایک دن ایک کلب میں نوفل نے ایک بہت ہی امیر گھرانے کی لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ وہ نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور نوفل اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، اور پھر ویسے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر آ گیا۔ عمران نے باہر گاڑی تیار رکھی تھی۔ دونوں نے مل کر گاڑی میں اس لڑکی کو بٹھایا اور پھر گاڑی اپنے اڈے کی طرف بڑھا دی۔ نوفل کو تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، لیکن عمران نے اس سے کہا کہ وہ اتنا پریشان نہ ہو، یہ تو ہمارے لیے روز کی بات ہے۔ جب یہ ہوش میں آئے گی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، اور ہمارے پاس اس کی ویڈیوز اور تصاویر ہوں گی، تو ہمارے لیے کوئی بھی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ہم اس سے بہت زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ دونوں کو ہر طرف پیسے ہی پیسے نظر آ رہے تھے۔ پیسوں کے لالچ میں نوفل بھی راضی ہو گیا۔ وہ جب اپنے اڈے پر آئے تو وہاں پر ذیشان اور عرفان دونوں بیٹھے انہی کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس لڑکی کی کچھ نازیبا ویڈیوز وغیرہ بنائی، اور جب وہ ہوش میں آئی تو ایک دم سے چلانے لگی، کہنے لگی میں کہاں ہوں؟ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ ابھی تم میرے باپ کو نہیں جانتے ہو۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں پر بند کر رکھا ہے تو تم چاروں کا حشر کر دیں گے۔ عمران اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ارے ارے آرام سے، ہم نے تمہیں بند نہیں رکھا، بلکہ تم تو ہمارے ساتھ خود ہی آئی تھی۔ یقین نہیں آتا تو یہ دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل اس کے سامنے کیا جس میں اس کی کچھ ویڈیوز تھیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہی اس لڑکی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ لیک ہو گئی تو اس کے باپ کی کتنی بدنامی ہوگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ پیسوں کی ڈیمانڈ کریں گے، اس لیے اس نے خود ہی پوچھ لیا کہ تم لوگوں کو کتنے پیسے چاہیے۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اس نے 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کر دی۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کو شدید غصہ آیا۔ نوفل بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم کی ڈیمانڈ کرے گا۔ اس نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھا، لیکن عمران نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اب چلا رہی تھی اور عمران سے کہہ رہی تھی تمہارے اندر اتنی ہمت کہ تم مجھ سے 1 کروڑ مانگو، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ لیکن عمران نے آگے سے اس سے کہا میری اوقات جو بھی ہے، لیکن اس وقت تم میرے کمرے میں ہو، اور جب تک تم مجھے 1 کروڑ نہیں دو گی میں یہ تصاویر ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ خیر کافی دیر بحث کے بعد وہ لڑکی مان گئی اور پھر عمران نے اسے جانے دیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر ذرا سی بھی چالاکی کی تو تمہیں لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں۔ جلد سے جلد پیسوں کا بندوبست کرو اور یہیں پر لا کر دے دو، کسی کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ عمران بہت ہی پیشہ ورانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ نوفل اس لڑکی کے جانے کے بعد عمران کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی 1 کروڑ دے دے گی؟ اس کا باپ بہت ہی امیر ہے اور اس کے بہت لوگوں سے تعلقات بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے پیسے نہیں دے گی، بلکہ ہمیں ہی مصیبت میں ڈال دے گی۔ لیکن عمران لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم نے دیکھا نہیں تصویریں دیکھتے ہی کیسے اس کا رنگ بدل گیا تھا۔ اب ان تصویروں کو لیک ہونے سے بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گی، تم پریشان نہ ہو، دیکھنا وہ پیسے لے کر آ جائے گی۔ عمران کو اپنی صلاحیتوں پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ ہو رہا تھا، لیکن نوفل
پریشان ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہونے والا ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے آگے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہاں عمران ہی سب کو لیڈ کرتا تھا، اور جو وہ کہتا تھا وہ سب وہی کرتے تھے۔ اگر کوئی انکار کرتا تو وہ سخت سے سخت سزا بھی دیتا تھا۔ ہمیشہ کہتا کہ میں باس کو تم لوگوں کی شکایت لگاؤں گا۔ باس سے ملنے کی اجازت صرف اور صرف عمران کو ہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی اب تک باس سے نہیں ملا تھا۔ اس لڑکی کو گئے 2 دن ہو چکے تھے، اب تک وہ نہیں آئی تھی۔ وہ 1 ہفتے کا وقت لے کر گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بنا بتائے ان پیسوں کا ارینجمنٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے وقت درکار تھا۔ ایک دن عمران اس گیراج میں آیا تو کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ نوفل نے اس سے کہا کہ کیا ہوا؟ کیا اس لڑکی نے کوئی پریشانی کھڑی کر دی ہے؟ تو عمران کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ باس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ایک مشہور بزنس مین تھے، لوگوں کے سامنے اچھا بن کر رہتے تھے، لیکن پیچھے یہ سب کام کرتے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو عمران نے کہا، ٹینشن نہیں لو، کچھ ہی دن میں وہ رہا ہو جائیں گے، خیر ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن نوفل سچ میں پریشانی میں آ گیا تھا۔ وہ جیل جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کس دلدل میں اپنے پاؤں دھنسا دیے ہیں۔ ایک ڈر سا تھا جو اس پر طاری ہو گیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اب جب مصیبت پڑی تو اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ اس نے عمران سے کہا کہ میں اپنے گھر ہو کر آ جاتا ہوں، مجھے ماں یاد کر رہی ہوگی۔ لیکن عمران نے فوراً سے اسے گھورا اور کہا، جب مصیبت آئی ہے تو تم اپنے گھر بھاگ رہے ہو، ویسے تو تمہیں اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ چپ کر کے یہاں بیٹھے رہو جب تک ہم اس مصیبت سے نکل نہیں جاتے اور باس رہا نہیں ہو جاتے، تب تک یہاں سے کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ ہر طرف چھاپے وغیرہ مارے جا رہے ہیں۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد وہ لڑکی وہاں پر آئی اور اس نے انہیں کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں اور پیسے نہیں ہو سکتے۔ عمران نے غصے سے وہ پیسے اس کے منہ پر دے مارے اور کہا کہ میں نے تم سے پورے 1 کروڑ کا کہا تھا اور تم یہ چند لاکھ لا کر مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تمہارے پاس اور پیسے نہیں ہیں۔ تمہارا باپ اتنا بڑا بزنس مین ہے، یہ بہانے جا کر کسی اور سے بناؤ، جاؤ جا کر پیسے لاؤ۔ عمران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے خود ہی مصیبت مول لے لی ہے۔ وہ لڑکی انا کی بہت زیادہ تیز تھی۔ پہلے وہ آرام سے اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہتی تھی، لیکن اب عمران کی انا دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا اور پھر اس نے جا کر ایک آفیسر سے بات چیت کی۔ اس کے باپ کا نام ہی کافی تھا۔ اگلے ہی دن آفیسر خفیہ طور پر اس اڈے پر آیا اور ان سب کو گرفتار کر لیا، اور پھر جب تک ان چاروں نے اس لڑکی سے معافی نہیں مانگی اور تمام ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ نہیں کی، انہیں وہاں سے جانے نہیں دیا گیا۔ اس گرفتاری کے دوران نوفل کی تو ہوا ہی نکل گئی تھی۔ بہرحال جب وہ رہا ہو کر واپس آئے تو نوفل نے عمران سے کہا کہ اب ہمیں کچھ دن کے لیے تمام کام بند کر دینے چاہیے۔ عمران نے بھی اس بات کو چپ چاپ مان لیا، لیکن وہ زیادہ دن تک ٹک کر بیٹھنے والوں میں سے تو بالکل بھی نہیں تھا۔ کچھ دن بعد وہ ان سب سے ملا اور کہنے لگا، آج ایک بہت ہی زبردست آئٹم دیکھا ہے، تم لوگ کہو تو میں رات کو یہاں لے آتا ہوں۔ میں نے تو بعد اسے کالج کے باہر دیکھا تھا، شکل سے شریف لگ رہی تھی، کل اسے یہاں پکڑ کر لے آؤں گا۔ نوفل اور باقی لڑکوں نے اسے خوب منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا، اور پھر اگلے دن وہ دوبارہ سے کالج کے باہر چلا گیا، اور پھر جیسے ہی وہ لڑکی کالج سے باہر نکلی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی یہاں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ بس اسٹاپ اور کالج کے بیچ میں ایک راستہ تھا جہاں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا۔ وہیں پر عمران نے اس لڑکی کے چہرے پر رومال رکھا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال دیا۔
وہ چلاتی رہی، لیکن رومال پر لگی بے ہوشی کی دوا کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ عمران گاڑی تیزی سے چلا رہا تھا، اسے اپنے اڈے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ تینوں بے چینی سے عمران کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں عمران کو پکڑا نہ جا چکا ہو۔ آج سے پہلے اتنی دیر تو اس نے کبھی بھی نہیں لگائی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی انہیں عمران کی گاڑی آتی نظر آئی تو ان تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اس لڑکی نے عبایا وغیرہ پہن رکھا تھا اور چہرہ بھی نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ عمران نے اسے گاڑی سے نکالا اور پھر اسے اندر لے آیا۔ نوفل نے اس سے کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا؟ عمران بولا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم پر کسی نے نظر نہیں رکھی ہوئی۔ چلو ابھی مزہ خراب مت کرو۔ دیکھو، مجھے لگتا ہے یہ لڑکی کسی امیر گھرانے سے نہیں ہے، لیکن خوبصورت بہت ہے۔ ہم اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اسے کالج کے باہر ہی پھینک آئیں گے۔ وہاں آس پاس کیمرہ وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے، ہمارے پکڑے جانے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا تھا، کالج کے باہر جو پہلے کیمرے لگے تھے وہ خراب تھے اور اب انہیں اتار دیا گیا ہے۔ وہ ان سب کو تسلی دے رہا تھا تاکہ کوئی بھی پریشان نہ ہو۔ ان تینوں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اب بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ نوفل نے عمران سے پوچھا، اسے ہوش کب تک آئے گا؟ عمران کہنے لگا، 2-3 گھنٹے تک تو یہ بے ہوشی رہے گی، فکر مت کرو، اتنی جلدی ہوش میں نہیں آنے والی۔ اس کی بات سن کر نوفل نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا اور اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا کیونکہ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن انیلا تھی۔ اپنی بہن کو یہاں اس حال میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی، یہ صرف وہی محسوس کر سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا۔ عمران نے جب اسے یوں ساکت کھڑے دیکھا تو اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا؟ اس کا حسن دیکھ کر تم دنگ رہ گئے ہو نا؟ لیکن اسی پر نوفل پیچھے کی طرف مڑا اور عمران کے سر پر زور سے گلدان مار دیا۔ اس اچانک افتاد پر عمران کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ذیشان اور عرفان آگے بڑھ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے مارے جا رہے تھے۔ اس نے عمران کو بہت ہی برے طریقے سے مارا اور کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ ڈالنے کی؟ یہ سن کر پہلے تو عمران چونک گیا اور پھر کہنے لگا، ارے کیا ہوا؟ تیری بہن ہے تو تو یہاں سے باہر چلا جا، لیکن ہمیں تو مزے لینے دے۔ دوسروں کی بہنوں کے ساتھ یہ سب کرتے تجھے یاد نہیں آیا تھا؟ وہ بھی کسی کی بہنیں تھیں۔ یہ سن کر نوفل اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ عمران نے جو کہا بالکل ٹھیک ہی کہا تھا۔ آج جب اس کی اپنی بہن پر یہ وقت آیا تو اسے محسوس ہو رہا تھا کہ لوگوں پر کیا بیتتی ہے، اور پھر اس نے وہیں پر عمران کو بہت برے طریقے سے مارنا شروع کر دیا۔ عمران اب بھی اپنا بچاؤ کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ادموا ہو گیا۔ ذیشان اور عرفان تو نوفل کو اس حالت میں دیکھ کر ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ زخمی شیر کی مانند لگ رہا تھا۔ نوفل کو اس وقت اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی بہن کا نقاب درست کیا اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا اور وہ گاڑی ساتھ لیے اپنے محلے میں آ گیا۔ دروازہ بجا کر اس نے انیلا کو اندر چارپائی پر ڈالا۔ اس کی ماں نے جب انیلا کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگی، نوفل اسے کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بتا مجھے، تیری بہن کو کیا ہوا ہے؟ نوفل ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے اس نے کپ کپاتے لہجے میں نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کالج کے باہر گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہلکی سی چوٹ آئی تھی، بس ٹکر لگی تھی اور یہ بے ہوش ہو گئی ہے، کمزور بہت ہے نا، اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ گاڑی لے کر وہ سیدھا اس گیراج میں آیا۔ عمران وہاں پر موجود نہیں تھا، شاید اس کے دوست اسے وہاں سے لے گئے تھے۔ اس نے وہ گاڑی گیراج میں کھڑی کی اور پھر اس گیراج کو آگ لگا دی۔ دوسری طرف نوفل کی ماں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
کہ ان کا بیٹا اچانک آیا، انیلا کو وہاں چھوڑا اور چلا گیا۔ انیلا کے ہوش میں آنے کے بعد جب انہوں نے انیلا سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تمہارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، تو انیلا کہنے لگی، نہیں، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، مجھے تو کسی نے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈالا تھا اور بے ہوش کر دیا تھا، شاید کسی نے غلط مقصد کے لیے ایسا کیا تھا۔ اس کی ماں یہ سن کر اپنا سینہ پیٹنے لگی، یعنی ان کا اپنا بیٹا، انہیں اس پل اپنے بیٹے سے شدید نفرت ہو، اور انہوں نے کہا کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ انہوں نے انیلا کو نہیں بتایا کہ اسے نوفل یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ تھوڑے دن بعد انہیں اخبار میں ایک خبر پڑھنے کو ملی، قریبی نہر سے ایک لاش ملی تھی جس کی شناخت نوفل کے طور پر کی گئی تھی۔ جب پولیس والے ان کے گھر آئے اور لاش وصول کرنے کی بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آج سکینہ بائی اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ جس بیٹے کے لیے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہی وہ اس دنیا سے اب جا چکا تھا۔ پتہ نہیں اس نے خود کو اپنے کیے کی سزا دی تھی یا پھر کیا تھا، لیکن اب سکینہ بائی نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ اس کی ایک ہی اولاد ہے اور وہ ہے انیلا۔ نوفل نام کا اس کا بیٹا کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔